کچھ دنوں سے کافی زیادہ ہیٹ ویو چل رہی ہے کشمیر میں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ دیکھیے کئی دنوں سے ہیٹ ویو جاری تھی. پچھلے دنوں میں یہاں بارش ہوئی ہے کئی علاقوں میں، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی ہوئی ہے، اور آج کل یہ نارمل سے 1-2 ڈگری زیادہ چل رہا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں موسم میں تبدیلی آئے گی، کہیں کہیں ٹھنڈ ہونے کے بھی چانسز ہے، کہیں ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے، خاص کر ہلی ایریاز میں. 28 تاریخ کے بعد پھر اور اس میں اضافہ ہوگا، بارش بھی ہوگی، اور اس کی وجہ سے جو درجہ حرارت ہے، دن کا درجہ حرارت، اس میں تھوڑی 2 سے 3 ڈگری کی کمی آئے گی. تو آنے والے ایک ہفتے میں ابھی یہ ہیٹ ویو کے کنڈیشنز جو ہے یہ نہیں رہیں گے. تو 1 تاریخ تک موسم بدلتا رہے گا، بارشیں بیچ بیچ میں چلتی رہے گی، اور ٹیمپریچر بھی ہے نارمل ہی رہے گا. اس لیے ہیٹ ویو کنڈیشنز میں آنے والے دنوں میں آنے کی کوئی امکانات نہیں ہے. کیا وجہ تھی کہ اس بار جو ہیٹ ویو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے؟ نہیں، ایکچولی اگر ہم ڈیٹا دیکھیں گے تو یہاں 36 بھی ہوا ہے مئی میں ٹیمپریچر، اور 33 بہت دیر سے کئی دنوں میں رہا ہے یہ 33. تو جب بھی 20 مئی کے بعد یہاں کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ پری مونسون سیزن ہوتا ہے. اس میں دن اور رات کے ٹیمپریچر میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور دن کا ٹیمپریچر بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ویٹ سپیل کی کمی رہتی ہے، کچھ دن کے لیے ڈرائی موسم چل رہا ہے، تو دن کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. اور جب یہ درجہ حرارت نارمل سے 5 یا 4 ڈگری زیادہ ہوتا ہے اور 30 ڈگری کو کراس کر رہا ہے، تو اس کو ہم ہیٹ ویو کہتے ہیں. کہ معمول سے زیادہ جو درجہ حرارت آج دیکھی جا رہی ہے، وادی کشمیر میں اس قسم کی صورتحال نہیں ہوا کرتی تھی جس قسم کی آج صورتحال ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو موسم سرما تھا، موسم سرما میں بھی جتنی بارش کی ضرورت تھی وہ بارش بھی نہیں ہوئی، اور اس کے مخالف آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شدت کی گرمی محسوس ہو رہی ہے. لوگوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، یعنی کہ جس چیز کے لوگ عادی نہ ہوں، اور اگر وہ چیز ہو جائے تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی بہت ضرورت ہے. وادی کشمیر میں آج بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پانی ہی نہیں ہے، اور جب پانی آپ کو دستیاب نہ ہو، فوری طور ضرورت جو پڑتی ہے گرمیوں میں وہ پانی کی ہے، اس کی دستیابی بھی بہت سارے علاقوں میں نہیں ہے، جس وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حساب سے تو جموں کشمیر میں تو اتنی زیادہ گرمی نہیں ہو رہی تھی، لیکن ابرپٹلی جو گلوبل چینجز کی وجہ سے یا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بڑی شدت ہو رہی ہے گرمیوں میں. سرکار کو چاہیے جو چھوٹے بچے ہیں، چاہے وہ 8th تک ہو یا پرائمری تک ہو، ان کی چھٹیاں کروائے، اور اسی طرح سے باقی جو دفتران ہیں جن میں کام چل رہا ہے اوبیسلی اس ٹائمنگ میں چینج کرنی چاہیے. تو لوگ پریکاشن لے رہے ہیں، لوگ تو ویسے بھی پریکاشن لے رہے ہیں، لیکن جو گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہیٹ ویو کی وجہ سے وہ دن میں پرہیزی کرے، زیادہ گھومنا پھرنا. تو اس حساب سے گورنمنٹ کو بھی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ لوگ گرمی کی وجہ سے یا ہیٹ ویو کی وجہ سے اسٹروک بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن سے انسان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. گرمی تو میں نے اپنی لائف میں پہلی بار اتنی گرمی دیکھی ہے. تو ایکچولی میں باہر ہی زیادہ ہوتا ہوں، آؤٹ سائڈ JNK کے، لیکن وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے اتنا اثر نہیں جتنا یہاں پہ اثر ہو رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ گورنمنٹ کو کوئی گائیڈ لائنز فالو کرنے چاہیے جو انہوں نے ایڈوائزری نکالی ہے، خاص کر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو پرائمری کلاسز ہے، یہ ہماری حالت یہ ہو رہی ہے تو ان کی کیا حالت ہو رہی ہوں گی. صبح سویرے اٹھنا، اب انہوں نے کچھ ٹائمنگ بھی چینج کیا کہ ان کو صبح سویرے اٹھو. آج کل بڑا آدمی بھی سویرے اٹھ نہیں پاتا ہے. تو تھوڑا سا مطلب گورنمنٹ کو تھوڑا اس چیز پہ تھوڑا سدھار لینا چاہیے تاکہ ہم اس کو فالو آف کریں. اور گرمی بہت شدت ہے، اب گورنمنٹ ایڈوائزری نکالتی ہے لیکن لوگ تو میرے خیال سے اتنا مطلب اس کے اوپر نا فالو نہیں کر رہے ہیں. تو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں عام پبلک سے کہ تھوڑا سا پریکاشنز لے، جو گورنمنٹ نے ایڈوائزری نکالی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا پریکاشنز کرنی چاہیے اور ایڈوائزری کو فالو کرنا چاہیے.